بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے۔ ایم اے اسلامیات پبلک سروس کمیشن کے امتحانات اور دیگر امتحانات کے سلسلہ میں آج کل جو ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں وہ عربی گرامر کے حوالے سے ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہیں کہ جو کسی بھی کمپٹیشن کے ایگزام میں جانا چاہتا ہے، جو ایم اے اسلامک اسٹڈی کرنا چاہتا ہے اور دیگر جو ہے نا امتحانات کی تیاری کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا یہ لیکچرز جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کریں اور دوست احباب کی طرف شیئر بھی کریں۔ اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے فعل مضارع اور اس کی گردان پڑھی تھی، یقیناً آپ نے اس کو تیار کیا ہوگا، پریکٹس بھی کی ہوگی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مضارع فعل مضارع جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر تغیرات مضارع یعنی اس کے اندر تبدیلی چینجنگ کیسے آتی ہے۔ ایک تو عام حالت ہے اس کی جو آپ نے پڑھا، جیسے آپ نے یضربو، یکتبو اور یفعلو، یہ اس کی پوزیشنز پڑھی تھی۔ تو جیسے آپ اسم کی 3 حالتیں پڑھتے ہیں، اسم کی 3 حالتیں ہیں، رفع، نصب اور جر۔ رفع پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں، جر زیر کو کہتے ہیں۔ یہ عربی کے اندر الفاظ اس کے جو ہے نا اعراب استعمال ہوتے ہیں۔ میں عام طور پہ آپ کو پیش اور زبر ہی پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، لیکن رفع یہ ذہن میں رکھ لیں، رفع جو ہے یہ پیش کو کہتے ہیں، نصب زبر کو کہتے ہیں اور جر زیر کو کہتے ہیں۔ تو جب وہ حالت کی بات کرتے ہیں تو حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، یہ اس کی پوزیشن بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فعل مضارع جو ہے یہ بھی اس کی بھی 3 پوزیشنیں مختلف پوزیشنز میں آتی ہیں۔ ایک پوزیشن تو اس کی وہ ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے، فعل مضارع مرفوع، وہ جو بھی ابھی تک آپ نے پڑھا، یدخلو، یکتبو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یقتلو وغیرہ وغیرہ جو بھی پڑھا ہے آپ نے، اس کو مضارع مرفوع کہتے ہیں۔ آگے اس کی 2 پوزیشنیں اور ہیں، مضارع منصوب اور مضارع مجزوم، مگر یہ دونوں جو ہیں یہ خود بخود نہیں آتی، اس پر کوئی عامل ہوتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کسی وجہ سے کسی سبب سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے حروف ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اس کو فعل مضارع کو منصوب یا مجزوم کرتی ہیں۔ تو اب جب ہم تغیرات مضارع کی بات آئے گی تو یہ 2 قسم کے حروف اس پر داخل ہوتے ہیں اور اس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ پہلا ہے جی حروف نواصب اور دوسرا ہے حروف جوازم۔ حروف حرف کی جمع ہے اور نواصب نصب کی جمع ہے، اور نصب آپ نے پڑھ لیا کہ زبر۔ تو ایسے حروف جو فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کو منصوب کر دیتے ہیں، ایسے حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو منصوب کر دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف نواصب۔ حروف نواصب جو ہیں ان کی تعداد 4 ہے، ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 حروف ہیں۔ یہ فعل مضارع پہ داخل ہوں گے اور فعل مضارع کو کیا کر دیں گے؟ منصوب کر دیں گے، نصب دے دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ یہ فعل مضارع پہ داخل ہو کر یہ 2 طرح کا عمل کرتے ہیں، 2 طرح کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، لفظی تبدیلی اور معنوی تبدیلی۔ جو بھی آپ دونوں قسم کے حروف پڑھیں گے نا تو لفظی تبدیلی سب کی ایک ہی ہوگی، فعل مضارع پر حروف نواصب داخل ہوں یا جوازم داخل ہوں۔ تو حروف نواصب داخل ہوں گے تو نصب دے دیں گے سب کو، جوازم داخل ہوں گے تو جزم دے دیں گے۔ تو لفظی تبدیلی سب کی ایک ہی ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ نے یہ پڑھا یفعلو، یہ لفظ، یہ فقرہ آپ نے یہ اس کا صیغہ پہلے پڑھا۔ اب اس کے اوپر جو ہے اس ایک فعل حروف نواصب کا یہ حرف داخل کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ لن یفعل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لن یضربا، لن یکتما، لن یکتبا، کوئی بھی آپ پڑھیں تو یہ آخری حرف جو ہے اس کے اوپر جو ہے، جس کو لام کلمہ کہتے ہیں، اس کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر آ جائے گی، یعنی نصب آ جائے گا۔ جتنی اس کی مثالیں دیتے جائیں تو یعنی تمام حروف جو ہیں وہ فعل مضارع پہ داخل ہو کر لفظی تبدیلی یہ کرتے ہیں کہ اس کے اینڈ پر منصوب نصب دے دیتے ہیں، یعنی وہ منصوب کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کی لفظی تبدیلی۔
اب سارے کے سارے چاروں حروف جو ہیں یہ معنوی تبدیلی میں الگ الگ ہیں، یعنی معنی سب کا الگ الگ آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس لفظ کو حرف کو دیکھتے ہیں، لئیں لن، فعل مضارع یہ اس پر داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، دو چیزیں اس کے اندر ہیں، ایک تو ہے یہ منفی پیدا کرتا ہے لیکن زوردار منفی، ایک عام ہوتی ہے اس کے اندر زور دیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے معنی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے یفعل مضارع میں تو ویسے ہی مستقبل ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فعل مضارع جو ہے اس کے اندر حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی پایا جاتا ہے، لیکن جب یہ حرف داخل ہوگا تو پھر اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا اور اس کے ساتھ منفی کے معنی میں کر دے گا۔ لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اب اس کی مثالیں 4-5 آپ لکھ لیں۔ لن یکتب، وہ ہرگز نہیں لکھے گا۔ لن یقتل، وہ ہرگز قتل نہیں کرے گا۔ لن یفتح، وہ ہرگز نہیں کھولے گا۔ لن یشرب، وہ ہرگز نہیں پیے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ سب کے اینڈ پر کیا آ رہا ہے، یفعل یکتب، یعنی یہاں پہ زبر آ رہی ہے، نصب آ رہی ہے۔ تو اس نے کیا معنی کر دیا، اس کے اوپر داخل ہوا، ایک تو اس کو منصوب کر دیا، نصب دے دیا، اور دوسرا اس کو مستقبل میں نفی کے معنی میں کر دیا، ایک چیز۔ اس کے بعد اس کا دوسرا حرف ہے ان، یہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ مطلب یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو امرتہ، میں نے اس کو حکم دیا، این یذہبا، کہ وہ چلا جائے، میں نے اس کو حکم دیا کہ وہ چلا جائے، تو وہ جائے۔ اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں، یہ کہ این یذہبا، یہ کہ وہ چلا جائے، این یقتل، یہ کہ وہ قتل کرے، این یفعل، یہ کہ وہ یہ کام کرے۔ تو عام طور پہ ان کا جو یہاں پہ داخل ہوتا ہے یہ کے معنی میں آتا ہے، باقی لفظی تبدیلی وہی ہوگی جو اوپر بیان کر دی گئی ہے، این یذہبا، این یقتل، این یفعل، این یکسب، یہ سارے اس کو این پر جا کر یعنی نصب دے دے گا۔ اس کے بعد اس کا تیسرا حرف ہے اذن۔ اذن کا مطلب ہوتا ہے تب یا پھر بھی۔ اجتہد اذن تفلح، محنت کر تب تو کامیاب ہوگا، پھر کامیاب ہوگا، یعنی اس کے اندر گویا کہ ایک شرط قسم کی پائی جاتی ہے کہ اگر تو یہ کام کرے گا تو تب جا کر اس کا رزلٹ ملے گا۔ اجتہد اذن تفلح، محنت کرے گا تو پھر تو کامیاب ہوگا۔ یہ دیکھیں تفلح، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی اس نے وہی نصب دیا ہے اور اس کے اندر معنوی تبدیلی کی ہے۔ چوتھا جو حرف ہے وہ ہے کئی، تاکہ، یہ بھی ایک اچھا، یہ کئی جو ہے یہ اس سے پہلے جو ہے نا عام طور پہ ایک فعل آتا ہے، فعل کے بعد یہ حرف آتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلا فقرہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے۔ جیسے یہ میں نے مثال لکھی، اسلمت کئی ادخل الجنت، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اسلمت، یہ اس سے پہلے والا ایک فعل ہے، میں اسلام لایا، اب کئی تاکہ اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، مقصد بتایا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے، ادخل الجنت، ادخلا لام آ گیا، یہاں اس کا جو ہے نا نصب آ گیا۔ تو یہ اس کے 4 حروف ہیں، حروف نواصب اس کو کہتے ہیں، فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع پہ داخل ہو کر اس کے اندر لفظی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں اور معنوی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں۔ لفظی تبدیلی سب کی ایک ہی ہے کہ تمام فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں، اور معنوی تبدیلی ہر کسی کی الگ الگ ہوتی ہے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس کی دوسری قسم ہے حروف جوازم، اور آپ کو حروف حرف کی جمع، جوازم جزم کی جمع، ایسے حروف جو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، یعنی فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں، مجزوم۔ یہاں خالی فعل لکھا ہے، فعل مضارع، تو اس پہ داخل ہو کر یہ اس کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ تو ان کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے، اوپر تعداد 4 تھی، ان کی 5 ہے۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہ بھی اسی طرح دو قسم کا عمل کرتے ہیں، ان 2 قسم کی تبدیلی پیدا کرتے ہیں فعل مضارع کے اندر، لفظی تبدیلی ہے اور معنوی تبدیلی ہے، یعنی ایک لفظی تبدیلی اور دوسری معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ لفظی تبدیلی کیا ہے، سارے حروف فعل مضارع پہ داخل ہو کر اس کو مجزوم کر دیں گے، یہ بالکل سمپل ہے۔ آگے جو آئیں گی مثالیں وہ آپ یہاں پہ ایک مثال دے سکتے ہیں، وہ چونکہ الگ الگ سب کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے جی معنوی تبدیلی۔ معنوی تبدیلی کیا ہے جی، ہر کسی کی الگ الگ تبدیلی ہے۔
جیسے یہ پہلا حرف ہے لم، تو یہ کیا ہے، یہ بھی منفی کا معنی اور اس پر زور دیتا ہے، اور فعل مضارع کو ماضی میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس کا بڑا اہم کردار ہے کہ فعل مضارع میں حالانکہ حال اور مستقبل دو معنی پائے جاتے ہیں، لیکن جب یہ داخل ہوتا ہے ایک تو اس کو منفی میں کر دیتا ہے اور دوسرا اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ ماضی میں بدل دیتا ہے۔ جیسے لم یفعل، اس نے کیا ہی نہیں، اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں۔ لم یکتب، اس نے لکھا ہی نہیں۔ لم یضرب، اس نے مارا ہی نہیں۔ آخر میں جزم آ گیا اور نہیں کے معنی میں، مارا ہی نہیں یعنی کہ ماضی کے معنی میں دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد ہے لما، یہ اس کا دوسرا حرف ہے۔ اس کا مطلب بھی یہ بھی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر اور لم کے اندر ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ لم کا معنی آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس نے یہ کام کیا ہی نہیں، اور جب لما کا مطلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا۔ لما یفعل، اس نے ابھی تک یہ نہیں کیا۔ لما یکتب، اس نے ابھی تک نہیں لکھا۔ لما یقتل، اس نے ابھی تک قتل نہیں کیا۔ لما ینصر، اس نے ابھی تک مدد نہیں کی۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں لما یدخل الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اعرابیوں کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ ابھی تک کے معنی ہوں گے، پچھلی ساری جو اس کی ہسٹری ہے، سارا پیریڈ ہے، اس کی منفی کر دیتا ہے یہ جو حرف ہے۔ تو دونوں منفی میں کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے یہ ابھی تک یعنی پچھلا سارا پیریڈ کی منفی کرتا ہے، یہ حال ہی کی منفی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی دوسرا حرف آتا ہے جی تیسرا، لام امر، حکم کے لیے آتا ہے۔ آپ کو میں نے جب امر کے سیغے بتائے تھے تو وہاں پہ میں نے آپ کو ایک گردان بتائی تھی جس کے 6 سیغے میں نے آپ کو کہا تھا وہ حاضر کے تھے، حاضر امر کے 6 سیغے تھے، لیکن باقی جو اس کے 8 سیغے ہیں نا غائب کے، وہ یہ لام اس پہ داخل ہوتا ہے تو وہ غائب کے سیغے بنتے ہیں۔ جیسے لیفعل، اسے چاہیے کہ وہ یہ کام کرے۔ آپ نے امر کی ڈیفینیشن یہی کی تھی نا کہ جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے یا خواہش کا اظہار کیا جائے، تو جو حاضر کے آپ نے سیغے کیے تھے وہ وہاں پر حکم تھا، اور یہاں جو ہے یہ خواہش کا اظہار ہے۔ لیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے۔ لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے۔ لیفعل، چاہیے کہ وہ کام کرے، ٹھیک ہے۔ لیفتح، اسے چاہیے کہ وہ کھولے، یعنی یہ معنی میں آئے گا۔ تو ابھی میں صرف آپ کو ایک ایک سیغے کے ساتھ اس کی مثال دے رہا ہوں، بعد میں پھر اگر آپ اس پر گردان آ جائے تو گردان بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لیفعلی، لیفعلا، لیفعلنا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ اب نون جو ہے نا وہ نہیں نظر آ رہا، تو وہ کیوں نہیں آ رہا وہ آگے بتاتا ہوں میں۔ اس کے بعد ہے جی لائے نہیں، بالکل نام سے نظر آ رہا ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مضارع کو نہیں کے معنی میں بدل دیتی ہے۔ لا تکتب، تو نہ لکھ۔ لا تضرب، تو نہ مار۔ لا تفعل، تو یہ کام نہ کر۔ لا تنصر، تو مدد نہ کر۔ آخر میں جزم آ گیا اور ساتھ اس کو منفی میں کر دیا۔ اچھا، ایک وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ بتاؤں گا، یہ ہے لائے نہیں۔ ایک ہوتی ہے لائے نفی، وہ پورے فکرے کی نفی کرتی ہے۔ لائے نفی یہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ میں پھر بھول نہ جاؤں، تھوڑی سی اس کی پہچان یاد کر لیں۔ لائے نفی ہے وہ پورے فکرے کی نفی کرتی ہے۔ لا صدق ولا صلی، نہ اس نے، جیسے آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں اللہ کے سوا، تو وہاں پہ پورے فکرے کی نفی کر دی اس نے۔ لیکن لائے نہیں جو ہے یہ حکم دیا جاتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آخری حرف جو ہوتا ہے اس کا وہ اس پہ جزم آتی ہے۔ لا تکتب، لا تنصر، نہ کام کر، نہ مدد کر، تو یہ اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس کا لاسٹ جو حرف ہے ان، لیکن اس کو ان شرطیہ کہتے ہیں، یعنی یہ بھی فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، اس کو جزم بھی دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ اس کے اندر شرط کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے ان تفعل افعل، اگر تو کرے گا تو میں کروں گا۔ ان تضربی اضربک، اگر تو مجھے مارے گا میں تجھے ماروں گا۔ تو اس کے اندر شرط پائی جاتی ہے، اگر تو یہ کام کرے گا تو میں بھی یہ کام کروں گا۔ اب یہ اس کے 5 حروف جو معنوی تبدیلی میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ ہر حرف جو ہے وہ معنوی تبدیلی الگ الگ دیتا ہے، لیکن جو مجموعی طور پر سارے جو حروف ہیں فعل مضارع پہ داخل ہو کر اس کو مجزوم کر دیتے ہیں، یعنی اس کو جزم دیتے ہیں۔ اب دو تین چیزیں اس کی بڑی اہم ہے دونوں کے حوالے سے، فعل حروف نواصب
اور حروف جوازم یہ کرتے کیا ہیں؟ جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں نا دونوں، تو اس کے اندر ساری گردان میں جو جو نون اعرابی ہوگا اس کو گرا دیں گے دونوں حوالے سے۔ میں تھوڑی سی گردان پڑھتا ہوں تو آپ کو پہلے یہ دیکھ لیں، اس میں اگر فرض کر لیں آپ کرنا چاہتے ہیں اس حرف سے لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلو، حالانکہ جب آپ نے یہ حرف داخل نہیں کیا تھا تو یفعلو، یفعلان، یفعلون، وہ نون نظر آ گیا آپ کو تثنیہ میں بھی اور آگے بھی۔ تو یہ جو نون اعرابی ہے نا، اس کو یہ حروف نواصب بھی گرا دیتا ہے اور حروف جوازم بھی گرا دیتے ہیں۔ تو اس کی گردان اگر آپ کو کرنی ہے لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن تفعلا، لن یفعلنا۔ اب یہ جو سیگا میں پڑھ رہا ہوں لن یفعلنا، چھٹا سیگا، اس پر نون نہیں گرا، یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ یہ نون نسواں ہے، یعنی یہ مؤنث کو ظاہر کرتا ہے، تو اس لیے یہ نہیں گرے گا اور نون اعرابی جو ہے نا وہ گر جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کی اگر آپ گردان کرتے ہیں لم سے تو لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، تو بالکل اسی طرح یہ اس نے بھی نون اعرابی گرا دیا اور جو نون نسواں تھا، جو مؤنث والا نون تھا، اس کو نہیں گرایا۔ تو یہ دونوں کا ایک ہی طرح کا عمل ہے۔ جب آپ کو گردان کرنی پڑے گی تو آپ نے اس کی گردان اس حوالے سے یاد کرنی ہے کہ یہ سارے حروف جو ہیں یہاں پہ نون اعرابی ان میں نظر نہیں آئے گا۔ دوسرا کہ حروف علت کو بھی گرا دیتے ہیں، جس حرف کے اندر فقرے کے اندر فعل کے اندر جو ہے وہ حروف علت آئے گا، فعل حروف نواصب بھی گرا دے گا اس کو اور حروف جوازم بھی گرا دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نون نسواں اپنی جگہ برقرار رہے گا، دونوں اپنی جگہ جو ہے نا عمل کرتے ہوئے اس نون کو نہیں گرائیں گے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو تغیرات مضارع کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ایک آپ نے اس کی گردان یاد کر لینی ہے، ایک یہ نواصب کی اور ایک جوازم کی۔ یہاں سے یہ لن یفعل سے کر لیں اور اس سے لم یفعل سے کر لیں، تو آگے بالکل اسی طرح ایک فقرہ بنانا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، آپ کہیں گے کہ گردان نہیں لکھی، گردان اب آپ کو خود لکھنا ہے۔ یہ دیکھو لم یفعل، میرا کام تھا یہ ایک آپ کو پہلا صیغہ بتا دیا، اب لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، یہ عام طور پہ کیا تھا، تفعلون تھا تو وہ گر گیا۔ پھر لم تفعلی، یہ کیا تھا، تفعلین تھا، اس کا بھی نون گر گیا۔ لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل۔ اب یہ نون جو ہے نا نفعل والا نون، یہ نون متکلم کا نون ہے، یہ نون اعرابی نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے اس کی گردان 3-4 گردانیں آپ نے لکھنی ہے۔ اگر اب وہ کہتے ہیں کہ حروف جوازم کے ساتھ کوئی حرف لگا کے گردان کریں تو آپ آسانی سے یہ گردان کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کی گردان بھی آپ نے ایک میں پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ نے کرنی ہے، 3-4 گردانیں لکھنی ہیں۔ لن یفعلا، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلا، لن تفعلا، لن یفعلنا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلو، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعلا، لن نفعلا۔ تو یہ اس کے اندر بھی بالکل اسی طرح نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے، بہت اہم ٹاپک ہے۔ تو انشاءاللہ میں اب آپ کو گرامر کے حوالے سے ایک ایک ٹاپک سمجھاؤں گا، چاہے اس کے ایک دن میں 2 ٹاپک کر لیں، لیکن چونکہ ایک چیز جب کلیئر ہو جائے گی تو دوسری کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو اب کلیئر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو لہٰذا آپ یہ چینل کو دیکھتے رہیں تاکہ دوستوں کو بھی اس کو شیئر کرتے رہیں، تاکہ یہ اچھے طریقے سے آپ اس کی تیاری کر سکیں۔ یہ عربی گرامر کی آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے، کمپٹیشن کے ایگزام میں بھی ضرورت پڑتی ہے، ایم اے کی اسلامیات میں بھی اور بی اے میں بھی اسلامیات میں بھی یہ ہے، اور باقی بھی یہ چیزیں عربی گرامر ہے، بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو ذرا توجہ سے آپ تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔